بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک. ہم ڈے 2 میں ہیں ورک شاپ کے, اور کل ہم نے یوتھ کو درپیش اور بحیثیت امت ہمیں درپیش جو چیلنجز ہیں, اسپیشلی جو نئی جنریشن جس دور کے اندر جوان ہو رہی ہے, ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے اور ایک لیڈرشپ رول اس سے متوقع ہے, ان کو کیا کیا چیلنجز ہیں ہم نے کل ڈسکس کیا اور ہم نے ان کی ایک لسٹ بنائی. مجھے یقین ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو آپ لوگوں نے ورک شاپ کے بعد سرچ بھی کیا ہوگا, کچھ حیران بھی ہوئے ہوں گے, کچھ پریشان بھی ہوئے ہوں گے, لیکن انشاء تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو بھی چیلنج ہمارے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل پہلے سے موجود رکھا ہوتا ہے. نمال اسری اسرن, ہر مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے, ساتھ آسانی چلتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مشکل اور آسانی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا, یہ آخری دم تک ہماری زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ نے جو قرآن کی آیات تلاوت کی اس میں لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو کہیں بھی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ یہ آسان ہوگی. جتنی آسانیاں میرے اور آپ کے ساتھ پرومسڈ ہیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ آخرت کی آسانیاں ہیں, وہ لاسٹنگ ہیں, وہ خوشیاں, وہ کامیابیاں جن کو زوال نہیں ہیں. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں کی جتنی بھی خوشیاں ہیں, جتنی بھی آسانیاں ہیں, جتنی بھی ڈوپامین سرجز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر انسان ایک اور خوشی چاہتا ہے. اسی طرح جو چیلنجز ہیں, ظاہر ہے جب زندگی ٹیمپرری ہے تو چیلنجز بھی ٹیمپرری ہوں گے, اور اس کے کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھے ہوں گے. وہ حل آج مل کے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کہیں وہ ہمارے ہی گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, ہمارے ہی بک شیلفز میں رکھے ہوئے ہیں, ہمارے ہی دلوں کے اندر ہیں, لیکن ان پہ تھوڑی سی گرد آ گئی ہے اور ان کو ہٹا کر ہم ان کو نئے سرے سے ڈسکور کرتے ہیں. ایک کوئک ریویو کل کی سلائیڈز کا کر لیتے ہیں جس میں 2 سے 3 منٹ ہارڈلی لگیں گے, لیکن آپ میں سے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو نئے ہیں یہاں پہ تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کل ہم نے چیلنجز کیا لسٹ کیے تھے. جی, ہم نے چیلنجز یہ ڈسکس کیے تھے کہ ہم اور ہماری آنے والی نئی جنریشن اداس ہے, اس کے دل میں, اس کی روح کے اندر ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک 9 to 5 کی روٹین میں بھاگ رہی ہے. وہ کچھ چیلنجز دنیاوی اچیو کرنا چاہتی ہے اور اس کے شدید پریشر کے اندر جہاں اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ اس کا اسکرین ہے, اور جب وہ اسکرین سے ہٹتا ہے تو وہ پریشانی, موڈ ٹینٹرمز, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے کیونکہ اس کو ساری کی ساری خوشی اسکرین سے مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور ہے, ہم سبھی کا کمزور ہے ایکچولی. اللہ تعالیٰ سے تعلق جب کمزور ہوتا ہے تو آپ کی روح سٹارو کرتی ہے اور وہ اندر سے جو خلا, وائڈ, ہالونیس آپ کو اور مجھ کو فیل ہوتی ہے. دنیا کی ہر نعمت ایٹ ہینڈ ہونے کے باوجود ہم ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہماری سول جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو بھی نرشمنٹ ملے جس طرح ہماری باڈی کو نرشمنٹ ملتی ہے. پھر ہمیں مزے مزے کے کول قسم کے سلوگنز دیے جاتے ہیں, یو اونلی لیو ونس, مائی لائف مائی رولز, میری زندگی ہے, میری چوائس ہے, آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ہمارے فوکسز جو ہے نا وہ بالکل, ہماری زندگی بالکل آؤٹ آف فوکس ہوئی ہے. جیسے ہم نے کیمرہ پکڑا اور اس کا فوکس نہ کام کر رہا ہو تو کیمرہ سارا پکچر آپ کو بلری دکھاتا ہے, اور جب آپ کو بلرڈ پکچر نظر آتی ہے تو آپ کو نہ درخت کی سمجھ آتی ہے نہ پہاڑ کی سمجھ آتی ہے, آپ کو کسی نہ کسی ایک چیز پر فوکس کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی محبت میں ہم سارے ہی گرفتار ہیں, اور ہماری جو دن رات کا روٹین ہے وہ دنیا کے اندر کچھ بن جانا, دنیا کے اندر کچھ اچیو کر لینا, اور دنیا کے کریئر, دنیا کی کامیابیاں وہ اس کے گرد گھومتی ہے, جو کہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ٹیمپرری ہوتی ہیں, فائنائٹ ہوتی ہیں, اور جس طرح ہم ختم ہو جائیں گے اس طرح وہ دنیا کی خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم نے الگورتھمس کی بات کی تھی, ایج آف انٹرنیٹ کی بات کی تھی, جو کانسٹنٹلی ہمیں ایک ایکو چیمبر اور ویلیڈیشن کی دنیا میں رکھتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے تعریفیں سن سن کے ہمیں اتنی خوشی اس اسکرین سے مل رہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں انر پیس والی کیفیت حاصل نہیں ہوتی. ہم خوشی کے لیے بار بار اس اسکرین کا رخ کرتے ہیں, اور ہمیں شارٹ لیوڈ ہیپینس کے عادی ہو گئے ہم, اور لانگ لاسٹنگ ہیپینس یا انر پیس, اندرونی سکون جس سے ہماری روح مطمئن ہو,
اس کے وہ ہمارے فوکس سے ہٹ گئی ہے. پھر انٹرنیٹ ایڈکشن سنڈروم کی بات کی تھی, ڈوپامین لوپ کی بات کی تھی کہ یہ وہ ہارمون ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے اور اتنی تیزی سے اس کا گراف اوپر جاتا ہے ہر لائک اور کامنٹ کے ساتھ, اور جب وہ نیچے آتا ہے, آپ کا فون کبھی کھو جاتا ہے یا کہیں مل نہیں رہا ہوتا, صبح صبح اٹھ کے آپ تکیے کے نیچے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اصل میں اس ڈوپامین کی خواہش آپ کی باڈی کو ہوتی ہے جو آپ کو لائک سے, فالو سے, ایموجی سے, ویلیڈیشن سے ملتی ہے. یوتھ جس دور میں زندہ ہے, ہم جس دور میں زندہ ہیں, وہ ایک یلغار ہے فتنوں کی, ازمز کی, نئی آئیڈیالوجیز کی, جس کے بعد آپ کو اپنی آئیڈیالوجی کو اگر آپ تھامے نہیں رہیں گے تو آپ کو اپنی آئیڈیالوجی بیکورڈ لگے گی, اور ایتھیزم, ایگنوسٹسزم, لبرلزم, انٹلیکچولی یہ ساری ازمز جو ہیں, پروپیگنڈاز جو ہیں, آپ کو اپنے ہی آئیڈیالوجی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کریں گے, اور آپ کو ادر سائڈ کول لگنے لگے گی, کیونکہ یہی فیشن ہے. ایتھیزم ہونا, ایتھیسٹ ہونا فیشن ہے, خدا کو چیلنج کرنا فیشن ہے, خدا کو سوال کرنا فیشن ہے, اس لیے کہ یہ ایک ڈومیننٹ آئیڈیالوجی سے آپ کے اوپر سوال بھیجے جا رہے ہیں, اور آپ چونکہ ڈومینیٹ نہیں کرتے کسی بھی اسفیئر میں, نہ اکنامک اسفیئر میں آپ ڈومینیٹنگ ہیں, نہ پولیٹیکل اسفیئر میں آپ ڈومینیٹنگ ہیں, اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہماری آئیڈیالوجی صحیح بھی ہے کہ نہیں, تو پھر آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے. میٹاورس کی ہم نے بات کی تھی, کل ہی میں نے خبر پڑھی کہ سعودی عربیہ نے ورچوئل ریالٹی والے جو گلاسز جن کی ہم نے کل بات کی تھی کہ آپ موجود ہوئے بغیر وہاں موجود ہوں گے, اس سے پاسبل بنا دیا کہ آپ حجر اسود کو ٹچ کر سکتے ہیں, اس کے آپ کی انگلیاں اس کا ٹچ فیل کر سکتی ہیں, اور آپ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے. اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بہت بڑے بڑے فتنے ہمارے لیے آگے آنے والے ہیں, یا ہم کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے بیٹھے حج ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. مطلب ہم جس دنیا میں جانے والے ہیں اگلے 20 ایئرس کے اندر, ہم میں سے ہر کوئی وہ ورچوئل ریالٹی کا چشمہ لگا کے پھر رہا ہوگا, اور ہم اپنی مرضی کی جگہ پہ موجود ہوں گے, اور ہمارا برابر والے جو فیملی ممبر ہے یا دوست احباب ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ امیجن کریں آپ کے گھر میں 6 بندے ہیں اور سب اپنے اپنے ورچوئل ریالٹی کلاسز لگا کے پھر رہے ہیں, اور ہر ایک کوئی الگ الگ وقت پہ الگ الگ جگہ پہ موجود ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ سے باہر نہ نکالو. دس از میٹاورس, جس دنیا کے اندر ہم قدم رکھ چکے ہیں. لو آف دنیا کی بات ہوئی تھی, وہن کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا, جب آپ کی دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے اور ڈیتھ کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں رہتی, سوری ڈیتھ کا خوف ہوتا ہے, مرنے سے ڈرتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں, اور دنیا ہی میں ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس سمندر کے جھاگ کے اوپر کوڑا کرکٹ کے برابر آپ کی ویلیو رہ جاتی ہے, اور اس وقت وہی کیفیت ہے ہماری. اس آیت پہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری زندگی کی جو کرونالوجی ہے, کھیل تماشا, امیوزمنٹ, پھر شو آف بیوٹی, ایکسچینج آف بوسفل کلیمز اینڈ کمپٹیشن, لائب لہو, زینت, تفاخر اور تکاثر کی سیکوینس میں ہماری زندگی چلتی ہے, لیکن ایک ایک کر کے سارے سٹیجز ختم ہوتے جاتے ہیں, اور تکاثر کے بعد آخری سٹیج ہوتا ہے کیا, کہ ہم قبروں تک جا پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ورلڈلی لائف ہے, دس از نتھنگ بٹ اے ڈیلیوژن اینڈ ایوری تھنگ ول کم ٹو این اینڈ. سو آج کی جو چیلنجز, آج کی جو ٹاک ہم شروع کرنے لگے ہیں, اس میں ہم چیلنجز کو ہم نے لسٹ کر لیا ہے, اور اب ہم اس کی سلوشن کی انشاء اللہ بات کریں گے. یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ہاؤ ڈو وی فکس اٹ, ہاؤ ڈو وی فکس اٹ, کہ میں نے اس کو براڈلی 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے, کہ چینجنگ دا ریس ٹریک, فوکس اینڈ ڈیسٹینیشن, نمبر 2 فکس یور لائف اسٹائل, نمبر 3 نو یور پاتھ, اینڈ نمبر 4 ریکنیکٹ ٹو دا گول, اینڈ واٹ از یور گول. تو آپ کا فوکس جو ہے نا, آج ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے فوکس کو سوئچ کرنا ہے, اپنے کیمرے کو آٹو فوکس سے ہٹا کے مینول فوکس پہ لے کے آنا ہے. آٹو فوکس کا مطلب ہے کہ کیمرہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے, ہماری زندگیاں خود بس گو ود دا فلو کے ساتھ چل رہی ہیں. لیکن مینول فوکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے پہاڑ کو فوکس کرنا ہے یا درخت کو فوکس کرنا ہے, یا درخت پہ بیٹھی ہوئی چڑیا کو فوکس کرنا ہے, جب آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہو. تو چارج آپ نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اس ورکشاپ کا یہی مقصد ہے کہ ہم اور آپ چارج اپنے ہاتھ میں لیں, کیونکہ دنیا جو مجھے اور آپ کو دکھانا چاہ رہی ہے, اگر ہم اسی آٹو فوکس پہ چلتے رہیں گے تو ہم بھٹک کے بہت الگ ٹریک پہ نکل جائیں گے. چینجنگ دا ریس ٹریک کا کیا مطلب ہے؟ چینجنگ دا ریس ٹریک کا مطلب یہ ہے کہ اچھا, چینج دا ریس ٹریک میں نے کیوں لکھا ہے, کیونکہ ریس میں ہم سارے ہی ہیں. ریس ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں, کوئی ریس میں نہیں ہے. ہمارا فطرت کے اندر ہے کمپٹیشن.
ایک دوسرے سے بہتر نظر آنا، ایک دوسرے سے بہتر کریئر کے اندر ہونا، ایک دوسرے سے بہتر یونیورسٹی کے اندر جانا. تو ہم ریس میں تو ہیں ہی، مال کی ہو، اولاد کی ہو، مٹیریل ورلڈ کی ہو یا نیکیوں کی ہو. اب جب ہم ریس ٹریک چینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب اپنی ڈیسٹینیشن، اپنا فوکس، اپنا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر دنیاوی ریس میں ہیں ہم تو آخر میں ڈیسٹینیشن پہ دنیا ہی ملے گی، اور وہ گھاٹے کا سودا اس لیے کہ وہ پیچھے چھوڑ جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنا ریس ٹریک چینج کرتے ہیں تو ریس میں تو ہم ہوں گے لیکن وہ فوکس اور ڈیسٹینیشن کے اندر ایور لاسٹنگ ہیپینس ملے گی. اس کو ہم اگلی کچھ سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فکس یور لائف اسٹائل کو. فکس یور لائف اسٹائل سے میری کیا مراد ہے؟ یہ جو میں نے 6-8 پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہیں، اس کی سورس ہے ایک آرٹیکل جس کا ٹائٹل ہے واٹ لائف اسٹائل چینجز آر ریکمینڈیڈ فار اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن. سو دیر از اے سینٹر آف اسپرچویلٹی ان یونیورسٹی آف میساچوسیٹس. اس میں ان کا پبلشڈ آرٹیکل ہے یہ کہ آپ انگزائٹی اور ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں. آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ آرٹیکل ایک نان مسلم سورس سے آ رہا ہے، اور جب آپ اس آرٹیکل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فیتھ کے اندر، ریلیجن کے اندر، دن رات کے اندر انگرین کر کے ہمیں دی ہے، اور ہمارے پاس تو یہ پہلے سے موجود ہے. اس کا مطلب اگر ہم اس کے باوجود انگزائٹی، ڈپریشن، نا امیدی، اداسی کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس رستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پر امید رکھا تھا ہمارے لیے، جس میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی تھی. وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ایکسرسائز کو معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو لاغر انسان اسلام کے کس کام آئے گا جو اپنے جسم کو نہ سنبھال سکے، جو اپنے لیے ایکٹیو نہ رہ سکے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ مسلمان جو نیو جنریشن کے لڑکے ہیں داڑھی بھی ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ جم بھی جا رہے ہیں، وہ اپنی لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رستے میں اپنے آپ کو کھپانا ہے، لگانا ہے. تو ہر چیز کی جو آپ کی ڈائریکشن ہے نا، اور ہر چیز کی جو آپ کی گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی کو قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر لگانا ہے. پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں ہیلدی ڈائٹ. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یہی حکم دیتا ہے کہ حلال کھائیے اور طیب کھائیے. اس کے بعد اپنا سلیپ سائیکل فکس کیجیے. میرا اور آپ کا سلیپ سائیکل کمال حیرت ہے کہ نمازوں کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھاتے ہیں اور اس وقت ہمارے، میں نے کل بھی بات کی تھی، سرکاڈین ردم جو ہوتا ہے، اس وقت ہمارے شدید سٹریس والے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس وقت جس وقت آپ سجدہ کرتے ہیں، اس وقت جس وقت آپ اپنے برین کو بلڈ پہنچاتے ہیں، تو آپ کو ان ہارمونز کی ضرورت ہوتی ہے جو بلڈ کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو دماغ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور پورا دن پھر آپ کا بہترین گزرتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ غور کیا کہ فجر اور ظہر کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے فرض. ظہر اور عصر کے درمیان بہت بڑا گیپ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ آپ کے پڑھنے کے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کے روزگار تلاش کرنے کے اوقات ہیں، لیکن اس کے بیچ میں لنچ بریک آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں بھی مجھے یاد کرو، اور جب کام اپنا ختم کر لو تو اس وقت بھی مجھے یاد کرو. سو آپ کے اور میرے جو سائیکلز ہیں، ڈے اور نائٹ کے جو روٹین ہیں، جو ویسٹ ہمیں ریسرچز کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو اسپرچویلٹی کرنی چاہیے، اس وقت آپ ایک ہائر پاور سے کنیکٹ ہونا چاہیے. خدا کا نام نہیں لیتے وہ، لیکن انسان کی فطرت کے اندر خدا کی تلاش اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو جو لوگ خدا کو نہیں بھی مانتے، کسی نہ کسی کو تو مدد میں پکارتے ہیں نا، سو اس سے عاری نہیں ہو سکتے ہم، اس سے بچت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. تو وہ سلیپ سائیکل جب اپنا ہمارا سیٹ ہوتا ہے تو ہم ہیلدی اور قوی مومن بھی بنتے ہیں، اور بہترین پروڈکٹیو ڈے گزارنے کے قابل ہوتے ہیں. پھر وہ آرٹیکل کہتا ہے پازیٹیو تھنکنگ رکھیے، کائنڈ رہیے، فورگیونیس کا ایٹیٹیوڈ رکھیے، گریٹیٹیوڈ رکھیے. جو لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف کو بیٹر ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کو کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی ریلیجس بات ہو رہی ہے؟ حالانکہ یہ بالکل ریلیجس آرٹیکل نہیں ہے. یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ کو سوشل سپورٹ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہترین سوشل سسٹم نہیں دیا، ایک فیملی نہیں دی جس میں باپ اور ماں کا احترام سکھایا، اور ماں اور باپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ اپنے بچوں
کا خیال رکھیں جس وقت تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو جائیں، اور جس وقت وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ ماں باپ کا خیال رکھیں. ایک فلالیس سوشل سسٹم میرے اور آپ کے پاس ہے، اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں اس پہ سینس آف پرائڈ اگر میرے آپ کے اندر ہو، اگر ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اگر ہم اس کو واقعی نعمت سمجھنے لگ جائیں، تو یہ چیزیں ہمارا کانفیڈنس ان اسلام اینڈ کانفیڈنس ان دا سوشل سسٹم اینڈ کانفیڈنس ان دا جسٹس سسٹم ہمارا ریوائیو کریں گی. ہمارا کانفیڈنس اس لیے نہیں ہے کہ ریلیجن کے اندر یا ریلیجس سولوشن کے اندر، اس لیے کہ ہم نے اس کو جانا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، لیکن وہی چیز اگر ہمیں کسی دوسری سورس سے ملتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ چیز تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. سو پازیٹیو تھنکنگ کو اپنائیے، نیگیٹیوٹی کو دور نکالیے. اللہ تعالیٰ نے جو سوشل سپورٹ اور سوشل سسٹم سورہ حجرات کے اندر بنایا ہے، سورہ حجرات جس وقت مدنی سوسائٹی فارم ہو رہی تھی، جس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مکہ سے آئے ہیں اب اسلامک سوسائٹی اگر بنانی ہے تو اس میں کب نوک کر کے اندر جانا ہے، کس بڑے کا کس طرح احترام کرنا ہے، اجازت کیسے لینی ہے، پرائیویسی کے کیا اوقات ہیں، غیبت نہیں کرنی، گمان نہیں کرنا، یہ سب چیزیں نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر، میری زندگی کے اندر. بدگمانی، غیبت، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ چیزیں اس وقت ارلی فرسٹ اور سیکنڈ ہجری کے اندر جب اسلامک سوسائٹی فارم ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو وہ سوشل سپورٹ کا سسٹم دیا تھا جو پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر مجھے اور آپ کو انکلائن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گمان 70 بار اچھا کرو، اس کے بعد اگر 70 تک پہنچ جاؤ تو پھر برا گمان کرو. کائنڈنس، فورگیونیس اور گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کا رویہ، معاف کر دینے کا رویہ، کائنڈنس کا رویہ آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور جتنے لوگوں نے بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے موٹیویشنل کوٹس کو، وہ موٹیویشنل کوٹس جو گاڈ لیس ویب سائٹ سے آتے ہیں، ایسی ویب سائٹ سے آتے ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسٹرن ویب سائٹس ہیں یا سیکولر ویب سائٹس ہیں، موٹیویشنل کوٹس تو وہ بھی لکھتے ہیں نا جس میں آپ کو لگتا ہے ہاں واقعی یہ بات تو بڑا خوبصورت کوٹ ہے. آپ ان کوٹس پہ غور کرنا شروع کر دیجئے آج، تو آپ کو لگے گا وہ کوٹس آپ کو اکیلا کرتے جا رہے ہیں. لو یور سیلف، کٹ دا پیپل آؤٹ آف یور لائف. جو تم سے ڈس ایگری کرے اسے کٹ کر کے باہر نکال دو. اپنے آپ سے محبت کرو، اکیلے بیٹھو. اکیلے رہنے میں جو مزہ ہے، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ رہنے کے اوپر کوئی مزہ نہیں. کٹ آؤٹ دا ٹاکسک پیپل آؤٹ آف یور لائف. ٹاکسک 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 کہہ کے سب لوگوں کو وہ کہتے ہیں زندگی سے خارج کرتے چلے جاؤ، اپنا سکون بیٹھ کر انجوائے کرو. سو وہ موٹیویشنل کورس جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا وہ ایکچولی مجھے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو اکیلا کر رہے ہیں، مزید اکیلا، مزید سولیٹیوڈ کا، لونلینس، سولیٹیوڈ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، لونلینس کا شکار کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان رہ کے بھی اکیلے ہیں اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے یہاں تو ماں باپ ٹاکسک ہیں، ہمارے سبلنگ ٹاکسک ہیں، کوئی میری خوشی میں خوش نہیں ہوتا، میرے ٹیچرز ٹاکسک 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 ٹاکسک. یہ جو نئے نئے ورڈز ہمیں انٹروڈیوس کرا دیے گئے نا، ان کو ہم نے وے کرنا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کر دو، اخلاق سے پیش آؤ، جو کٹے اس سے جڑو. تو جو آئیڈیالوجی مجھے اور آپ کو دی گئی ہے نا، آسان نہیں ہے، وہ اس کے اندر امتحان ہے میرے اور آپ کے لیے. لیکن جب فوکس میرا اور آپ کا چینج ہوگا نا، جس کی ہم آگے بات کریں گے، وہ ڈیسٹینیشن ہماری چینج ہوگی. جب ہر امتحان کا ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کا ریوارڈ مل رہا ہے، تو ہمیں پھر مشکل نہیں لگے گی. کسی کی بات بری بھی لگے گی، کوئی کانٹا بھی چبھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے اور آپ کو اجر دے رہا ہوگا. سو ٹوٹلی ویژن چینج کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت کی دنیا مجھے اور آپ کو انکریج کر رہی ہے کہ ہم اکیلے ہو جائیں. گھر سے نکلو، یونیورسٹی جاؤ، اکیلے رہو، انڈیپینڈنٹ رہو. ماں باپ کی بندشیں، سوسائٹی کی بندشیں، کلچر کی بندشیں، ریلیجن کی بندشیں، اتنی بندشیں. ہمیں تو سب کو آزادی چاہیے. اپنی زندگی، میری لائف آپ کیوں ڈسٹروائے کر رہے ہیں؟ آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ پیرنٹس اکثر ہی سنتے ہیں آپ کون ہوتی منع کرنے والی؟ دس از مائی لائف، میں جو چاہوں اپنی زندگی کے ساتھ کروں. سو یہاں مجھے اور آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ زندگی ہماری، نہ جسم ہمارا، نہ مرضی ہماری. کچھ بھی تو ہمارا نہیں ہے، نہ اپنی مرضی سے دیا گیا ہے. اور کیا آپ روک سکتے ہیں جس وقت وہ لینے والا واپس لینے کا فیصلہ کر لیں؟ تو پھر کیا ہمارا ہوا، کیا اختیار ہوا؟ کیا یہ عقل مندی نہ ہوگی کہ اختیار جس کے پاس آلریڈی ہے اسی کو دے دیں؟ وہ تو اختیار تو اسی کے پاس ہے، اس نے تو کبھی نہیں دیا.
تو جتنا ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے، یہ ہاتھ اٹھانے کا، یہ زبان چلانے کا، کھانے پینے کا. جو شخص جس کو سٹروک ہو جاتا ہے وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، پانی کا قطرہ اس کے منہ کی سائڈ سے گر جاتا ہے. کون سا اختیار، کیسا اختیار؟ سو اس میں اس سسٹم میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اصول دیے ہیں لوگوں کے ساتھ جڑنے کے، لوگوں یہ مشکلات برداشت کرنے کی، کائنڈنس شو ہر معاملے میں، انکنڈیشنل کائنڈنس شو کرنے کے، اور اس کے پھر صرف بات نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، ایک ماڈل بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے، ایک انسان کے اوپر وہ اپلائی کر کے بھی دکھایا. اس انسان نے جتنی مشکلات برداشت کی تھی اس میں سے تھوڑی 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 ہم سب میں بانٹ دی گئی ہیں. لیکن اس انسان کو چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماڈل بنانا تھا، اس لیے انہوں نے وہ سب کر کے دکھایا جس چیز سے ہم گزر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کیے؟ کائنڈنس، فورگیونیس اینڈ گریٹیٹیوڈ، اچھے اخلاق، معاف کر دینا اور شکر گزار رہنا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے ہی سے ریلیجن سے ملی ہیں. لیکن یہ آرٹیکل کہتا ہے یہ آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن سے بچا کے رکھیں گی اور آپ کو خوش رکھیں گی، آپ کے اندر کی اداسی کو دور کریں گی اور آپ کو انر پیس پرووائڈ کریں گی. کیا یہ سب کچھ میرے اور آپ کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے؟ اور پھر آخری پیراگراف میں وہ کہتے ہیں اٹیچ اے پرپس ٹو یور لائف. جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، انگزائٹی اور ڈپریشن ان کے پاس سے نہیں گزرتا. وہ اداس ضرور ہوتے ہیں، وہ گھبراتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت لمبا نہیں کھنچتا. وہ اپنے پرپس کے ساتھ دوبارہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے فوکس کے ساتھ اپنے نصب لائن کی وجہ سے آگے چلتے رہتے ہیں. اور آخری پوائنٹ کیا اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے؟ اسپرچویلٹی، کنیکٹ ٹو اے ہائر پاور. وہ ہائر پاور ہمارے پاس ہے، آلریڈی موجود. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے اور میری زندگی کے اندر جو طوفان آئیں گے تو صحیح نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کسی کی کیا زندگی طوفانوں سے، پریشانیوں سے، گھبراہٹوں سے خالی تو نہیں ہے، یہ تو کسی نے وعدہ نہیں کیا. لیکن ہاں سپورٹ کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کنیکشن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو آپ کو اس طوفان سے نکالنے میں آپ کی مدد کرے گی. وہ کیا چیز ہوگی؟ آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ آف کائنڈنس، فورگیونیس اینڈ گریٹیٹیوڈ، آپ کی مقصد زندگی کے اوپر نظر، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، وہ جس کو ویسٹرن ورلڈ ہائر پاور کہتا ہے. یہ چیزیں مجھے اور آپ، میرا اور آپ کا کانفیڈنس ریوائیو کریں گی، سر اٹھا کے چلنا سکھائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمبل بھی بنائیں گی کہ میں اومنی پوٹنٹ نہیں ہوں، میرے پاس کل طاقت نہیں ہے. میرے پاس جتنی طاقت، جتنی عقل ہے، وہ کسی ہائر پاور اللہ تعالیٰ کے نیچے ہے. میں اس کو جواب دے ہوں، میں آل ان آل نہیں ہوں. سو یہ لائف سٹائل چینجز جب میں اور آپ کریں گے، اپنا فوکس چینج کریں گے، پازیٹیوٹی کی طرف دھیان دیں گے، اپنی زندگی کا ایک مقصد لگائیں گے. کیا ہے زندگی کا مقصد؟ اللہ تعالیٰ تو 2 مقاصد بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. سو نیکیوں کی ریس ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون پہنچتا ہے فنش لائن تک، کون سب سے زیادہ رستے کے اندر نیکیاں اکٹھی کرتا ہے اس رستے کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کریں کیا مطلب؟ غار کے اندر بیٹھے رہیں، اکیلے پہاڑ پہ چڑھ جائیں؟ نہیں، بلکہ عبادت کریں ہر معاملے کے اندر. جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی کسی جگہ پرابلم ہو، آپ کے اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کی جاب ہے، آپ کا کریئر ہے، آپ جو پاتھ چوز کرتے ہیں، آپ کا یونیورسٹی کے اندر جو مسائل ہیں، اس سب کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں تو آپ اس سب کو عبادت کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. So attach a purpose to your life and spirituality. So this was the lifestyle changes we must talk about and we must change. کل ہم نے اس آیت پہ ختم کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 20th ورس ہے اور اللہ تعالیٰ 21st ورس میں اس کا سلوشن بتاتے ہیں. 20th ورس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لائب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر، پلے، امیوزمنٹ، شو آف بیوٹی، بوسفل فلیمز اینڈ کمپٹیشن. لیکن یہ اس کراپ کی طرح ہے کہ بارش آتی ہے، اسے ہرا بھرا کرتی ہے، وہ ودر کر جاتی ہے. اور جب وہ ودر اصل میں کیا چیز باقی رہتی ہے؟ آخرت. اور آخرت میں ہی ہے اللہ تعالیٰ کی معافی بھی، اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ بھی، اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے. The worldly life is nothing but a material delusion. اچھا، یہ ریس تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی.
21 ورس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کرنا کیا ہے، چینجنگ دا ریس ٹریک. ہم نے اس ٹریک کو بدلنا ہے، کیونکہ دیکھیے کمپٹیشن تو ہم سبھی کر رہے ہیں. 2 کزنز جو ایک ہی دن پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں کا بچہ جلدی چلنے لگتا ہے، دوسری ماں کا بچہ ذرا 1 آدھ مہینہ ڈیلے ہو جاتا ہے، تو ماں کا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ میرا بچہ کیوں نہیں چل رہا، میرا بچہ کیوں نہیں بول رہا. اور یہ ہماری فطرت کے اندر ہے کہ ہم ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے اندر دوسروں کے ساتھ کمپیریزن بھی کرتے ہیں اور مقابلہ بھی کرتے ہیں. پھر کسی کا گریڈ ہے، کسی کی یونیورسٹی ہے، کسی کا گھر ہے، یہ سب معاملات کے اندر ہم ایک کمپٹیشن میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ریس تو فطرت کے اندر ہے، سبقت لے جانا تو فطرت کے اندر ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ سابقو، سبقت لے جاؤ ضرور، لیکن الی مغفرت. جو فوکس چینج کرنے کی میں نے بات کی تھی نا، جو ریس ٹریک چینج کرنے کی میں نے بات کی تھی نا، وہ اسی لیے کی ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ہالونس ہے، کوئی وائڈ ہے، اور ایک وار آف نیریٹوز کی دنیا کے اندر ہم زندہ ہیں، تو ہمیں اپنے فوکس کو جب تک ہم سوئچ نہیں کریں گے، چینج نہیں کریں گے، تو ہم سپرفیشل چیزوں، سپرفیشل سوالوں، سپرفیشل مسائل کے اندر اپنی زندگی کو کنزیوم کر دیں گے. کنزیوم کرنے کا مطلب ہے کہ گھلتے چلے جائیں گے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا. ہر روز ہماری جو ہمارا پتلا ہے، ہماری مٹی ہے، اس میں سے تھوڑی سی مٹی گھل جاتی ہے. وقت کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم روز تھوڑی سی اپنی حصے کی مٹی گھلا رہے ہیں، اور وہ مٹی ایک دن گھل کے ختم ہو جائے گی، اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگر ہم اپنا فوکس اپنی ڈیسٹینیشن نہیں بدلیں گے. وقت ہی ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے. جب اللہ تعالیٰ خسر کا ذکر کرتے ہیں، خسران کا ذکر کرتے ہیں، گھاٹے کا ذکر کرتے ہیں، ساری مین کائنڈ کو کہتے ہیں کہ ساری انسانیت نقصان میں ہے، تو کس چیز کی قسم کھا کے کہتے ہیں؟ ٹائم کی. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام انسانیت نقصان میں ہے. دیکھ لو، وقت بتا رہا ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، اور دیکھ لو کہ ہم اس وقت کا کیا کر رہے ہیں. میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے بینک کرائے ہیں. اس کو بینک کرانے کے لیے، اس کو ڈپازٹ کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرانے کے لیے، کہ وہ صرف کنزیوم نہ ہو رہے ہوں، گھل نہ رہے ہوں، بلکہ جمع ہو رہے ہوں، ادھر سے بھیجے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو گئے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سابقو، کمپیٹ ایچ ادر ان پروسیڈنگ ٹوورڈز فارگیونیس. کس چیز کی طرف سبقت لے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. من ربکم، towards forgiveness from your Lord, and to paradise, اور جنت کی طرف. The width of which is like the width of the sky and the earth. مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہیں. کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ It has been prepared for those who believe in Allah and His messengers. This is the bounty of Allah. He gives it to whomsoever He wills, and Allah is the Lord of the great bounty. فضل نظیم. اصل نعمت تو یہ ہے، جن نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور جن نعمتوں کے پیچھے بھاگ کے ہم نے اپنا یہ حال کر لیا ہے کہ ہمیں خدا یاد نہیں، ہمیں ہماری زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں، ہماری دن رات کی تگ و دو پرپز لیس ہے، ایبسلیوٹلی پرپز لیس ہے. اس کا کوئی گول نہیں، اس کے تھرو ہم اللہ کو نہیں ملنا چاہتے، اس کے تھرو ہم کچھ اچیو نہیں کرنا چاہتے. ہم اچیو اسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے جو سامنے ہے. جیسے ہم کل بھی وہ آیت میں نے ڈسکس کی تھی آپ کے سامنے کہ ہم انسان جو ہے وہ جلدی حاصل ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے بس آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جو آپ کہتے ہیں جب وہ آئے گی تب دیکھا جائے گا. So the solution is to change the race track, compete each other in proceeding towards forgiveness from your Lord and paradise. یہ 2 نصب العین ہیں میرے آپ کے، ایکچولی تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مل جائے اور جنت تک پہنچ جائیں. جب یہ والا مقصد ہوگا تو آپ کا جو ینگ بچے سن رہے ہیں بچوں، آپ کا کریئر، آپ کے گریڈز، آپ کا پاتھ وے جس کو آپ سب عبادت بنا چکے ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر لائر بن رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہسٹورین بن رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر پالیٹکس پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر میڈیا سائنسز میں ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر انٹرنیشنل افیئرس چوز کیا ہے، کہ وہ دعا جو آپ کے ماں باپ نے مانگی تھی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بننا ہی بننا ہے، لیکن متقیوں کا امام بھی بننا ہے. اور متقیوں کا امام بننے کے لیے آپ نے جو سبجیکٹ چوز کیا ہے، جو کریئر چوز کیا ہے، وہ اس لیے چوز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو اللہ forgiveness from your Lord and paradise، اور پیچھے آپ ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہوں گے. یہ ہیں میرے اور آپ کے گول ایز مسلمان. گول ڈاکٹر بننا نہیں، گول لائر بننا نہیں، گول اچھا اسپیکر بننا نہیں، تالیاں بجوانا مقصد نہیں، لائکس کامنٹس شیئرز مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ جائیں اور آپ کے پیچھے یہاں پہ آپ کا علم فائدہ دیتا رہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو آپ اس منزل تک پہنچ جائیں جس کو ایکچولی آپ نے منزل بنایا تھا. forgiveness from your Lord and paradise. تو جس وقت یہ فوکس سوئچ ہوگا اس وقت آپ اس فوکس تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں گے. چونکہ یہ فوکس ہی میں نہیں ہے اس لیے کوششیں بھی اتنی ہی محدود ہیں جتنے چھوٹے چھوٹے ہم نے حقیر گولز اپنے لیے سیٹ کیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ چینج دا فوکس. سارے ریس ود ایچ ادر الی مغفرۃ من ربکم. ریس with each other towards forgiveness from your Lord and towards the paradise with the which spans the heavens and the earth. It has been prepared for the God-fearing. تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو کام کرتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، دھیان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کے دنیا کے اندر رکھتے ہیں. سابقو ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ہے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں good and evil are not equal. Though you may be dazzled by the abundance of evil, so be mindful of Allah. O people of reason, you may be successful. یہ آیت 1400 سال پہلے آپ کو یہ بتاتی ہے، مجھے یہ بتاتی ہے کہ ایول جتنی بھی ابنڈنس میں ہو، بہتات ہو جتنی بھی برائی کی، اس سے آپ کی آنکھیں جو ہیں چکا چوند نہ ہو جائیں، اس کی آپ کی آنکھیں پتھرا نہ جائیں اس سے. اور ہر دور میں یہی لگتا ہوگا کہ یہ آیت اس دور کے لیے سب سے زیادہ ویلڈ. اس سے پہلے تو یہ آیت ویلڈ ہی مطلب اس کی اسکیل دنیا کا اس طرح کا نہیں تھا. اور آج بھی میں یہی بات کہہ رہی ہوں آپ سے کہ جتنی آیت یہ اس وقت ریلیونٹ ہے پتہ نہیں پہلے کبھی تھی کہ نہیں. کیونکہ ابنڈنس آف ایول اتنی نہیں تھی، اتنے پلیٹ فارم نہیں تھے، اتنی ایڈکشنز نہیں تھی، ایک کلک کے اوپر سب میسر نہیں تھا، اتنے فتنے نہیں تھے. تو جو ابنڈنس آف ایول ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے قدم اس سے ڈگمگائیں گے. ہم ایسے لگنا چاہیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑے ہوئے لوگ لگتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ بھلا دیا ہے. وہ لوگ جیسے نظر آتے ہیں، چکا چوند جو ہے اس چیز کی، جو گلیمر ہے اس چیز کا، جو چمک دمک ہے اس دنیا کی، ہم اس سے ڈیزل ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لو گڈ اینڈ ایول آر ناٹ ایکول. ایول تمہیں بہت بہتات میں بھی نظر آئے پھر بھی گڈ کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور نیکیوں میں بھی اور میزان میں بھی چیزوں کو تولتے ہیں، گنتے نہیں ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گنتے ہیں دولت، مال، گاڑیاں، گھر، سکسیسز، دنیاوی کامیابیاں. تو جب ہم نے اس کو گننے کا کام شروع کر دیا اور ویٹ کا کام ہم نے ختم کر دیا کہ اس کا وزن کتنا ہے، یہ تو سمندر کے اوپر پڑی جھاگ جیسا ہے اور ہمیں بھی ویسا ہی بنا رہا ہے. اور گڈ جو ہے، نیکی جو ہے، وہ تھوڑی ہے لیکن بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈونٹ بی ڈیزلڈ. سو جتنے چیلنجز میرے اور آپ کی طرف آ رہے ہیں، اسپیشلی نیو جنریشن کی طرف آ رہے ہیں، یہ آیت اتنی بہترین گائیڈ لائن ہے کہ ڈونٹ بی ڈیزلڈ دو یو مے بی ڈیزلڈ بائی دی ابنڈنس آف ایول. مجھے پتا ہے کہ تمہارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں، لیکن گڈ اینڈ ایول کین نیور بی ایکول. سو بی مائنڈفل آف اللہ. اللہ کو یاد رکھو. جب تمہارے پاس دو چوائسز ہوں، دو پاتھ ہوں، دو ریسنگ ٹریک ہوں، بی مائنڈفل آف اللہ. اور یہ بھی جو مائنڈفل آف اللہ والی بات ہے نا، عدت للمتقین، تقوی کی بات جو ہے، گاڈ کانشسنس کی بات ہے، بینگ مائنڈفل آف اللہ تعالیٰ کی بات. دس از دی اونلی تھنگ دیٹ کیپس یو آن ٹریک. دس از دی اونلی تھنگ. کیونکہ آج برائی اتنی عام ہے کہ وہ برائی نہیں لگتی. جو چیزیں پاکستان کے اندر آج سے 15-20 سال پہلے معیوب سمجھی جاتی تھی، آج آپ اس کو معیوب کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایول کو ایول کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی سٹکر نہ لگ جائے، آپ کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو جائے، آپ کے اوپر کوئی فضول کامنٹس نہ آنے لگ جائیں. حالانکہ آپ سچ پر ہیں، حالانکہ آپ حق پر ہیں.
لیکن جب آپ مائنڈفل آف اللہ ہو جاتے ہیں تو آپ فیئر لیس ہو جاتے ہیں. اگر میرے اور آپ کے اندر اور ہماری آنے والی جنریشن کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے تو وہ اس لیے بھی ہے کہ ہم مائنڈفل آف اللہ نہیں ہیں, ہم مائنڈفل آف دا ورلڈ ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہم نے بات سنی ہے دنیا کیا کہے گی, لیکن دس مومنٹ 2021 جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں 21st سینچری میں, دس از اندر لیول کہ دنیا کیا کہے گی, کیونکہ ہم مائنڈفل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہم مائنڈفل ہیں رسک چھن جانے سے, ہم مائنڈفل ہیں جاب ختم ہو جانے سے, ہم مائنڈفل ہیں دوست چھوٹ جانے سے, ہم مائنڈفل ہیں برادریوں کے چھوٹ جانے سے, یا بیکورڈ کہلانے سے, مولوی کہلانے سے, ملا کہلانے سے, اور ایسے ایسے الفاظ جو بالکل بلیک لسٹ کر دیے میڈیا نے. انلائٹنڈ ماڈریٹ مسلم کہلانے میں ہم بہت زیادہ ہیپی ہیں. کیا ہوتا ہے انلائٹنڈ ماڈریٹ مسلم؟ مسلم تو مسلم ہوتا ہے, جو مسلم نہیں ہوتا وہ مسلم نہیں ہوتا. مداحنت تو نہیں کر سکتے آپ, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. کچھ دو کچھ لوگ کی فلسفی تو اللہ تعالیٰ نے وہی ختم کر دی تھی. سو یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کیا ہے؟ کچھ لے لو کچھ دے دو, چلو کرنا پڑتا ہے, چلو ایسی محفلوں میں فلاں چیز بھی پینی پڑتی ہے, فلاں بھی جگہ جانا پڑتا ہے, ایسے لوگ ہیں اب کیا کریں, کرنا تو پڑتا ہے. یہ جو پڑھتا کس نے کہا آپ کو پڑھتا ہے؟ صرف آپ نے اپنے آپ کو اجازت دی ہے. بیکاز اگر if we allow ourselves to do something, to give and take in the point of religion, we are not mindful of Allah. اس بات کو یاد رکھیے. At that moment ہم ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے جب ہم give and take کر رہے ہوتے. We are not mindful of Allah. Oh people of reason, so you may be successful. Good and evil are not equal, though you may be dazzled by the abundance of evil. So be mindful of Allah, oh people of reason. عقل والو, اللہ تعالیٰ بھی کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مائنڈفل رہو. وہ دیکھ رہا ہے, وہ بھی کوئی اسی کا ایکچولی آپ کو دھیان رکھنا ہے. So that you may be successful. تو کیا یہ سکسیس نہیں چاہتے ہم؟ کون سی سکسیس چاہتے ہیں؟ شارٹ لیو, جو ختم ہو جائیں گے. If you were to obey most of those on earth, اگر آپ میجورٹی کے پیچھے چلیں گے, کیونکہ سب کرتے ہیں, اب تو سارے یہی کرتے ہیں, اب تو سب یہی کرتے ہیں, اب تو ایسا ہی ہوتا ہے امی, اب تو ابو ایسا ہی ہوتا ہے, اب تو سب ایسا کرتے ہیں, پوری کلاس میری کر رہی ہے, پوری کلاس میری جا رہی ہے, آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ So if you were to obey most of those on earth, they would lead you away from Allah's way. اللہ کے حکم پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے والے ہمیشہ کم ہوں گے. نبیوں کے رستوں پر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا, وہ اونچی آواز میں دعا کر رہا تھا, مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یہ کیا دعا ہے, یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ And he says, میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. And عمر رضی اللہ عنہ was so surprised کہ wow, I didn't note this point. And I'm happy کہ میرے لوگوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے روز ایک نئی بات سکھاتے ہیں. قلیل لوگ, کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, کم لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کرتے ہیں, سارے تو کرتے ہیں, آپ مجھے نہیں کرنے دیتے, تو اپنے آپ کو رک کر ایک قدم پیچھے جا کر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, وہ اس ریس ٹریک سے آپ کو دوسرے ریس ٹریک کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو بی مائنڈفل آف اللہ, پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھی. بٹ یو پریفر دا ورلڈلی لائف, اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے, بٹ یو پریفر دا ورلڈلی لائف کیونکہ وہ جلدی حاصل ہونے والے ریزلٹس ہیں. while the hereafter is better and more enduring. آخرت کیا ہے؟ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. Never stretch your eyes towards the things we have given to some groups to enjoy, so that we put them to test thereby. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال, دولت, نعمتیں ہی نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا ہے, تو ان لوگوں کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں نہ چنی آئیں, تمہاری آنکھیں نہ گھبرا جائیں. Never stretch your eyes towards the things. ان چیزوں کی طرف سے ڈیزل نہ ہو جاؤ کہ ان کو تو سب ملا ہے. It being the glamour of the worldly life and the bounty of your Lord is much better and more lasting. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر بھی اور باقی رہنے والا بھی. تو جب ہم فوکس چینج کرتے ہیں تو ہماری وہ ڈیزلنگ, جو ہم دنیا کی چمک دمک سے ہم ڈیزل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ چیز ختم ہوتی ہے. پھر ہم ڈیزل نہیں ہو رہے ہوتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہی رہ جانا.
ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے اندر جس طرح باغ فنا ہوئے تھے، ایک رات میں فنا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فانی رکھا ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت کیا ہے؟ بہتر اور باقی رہنے والی. اچھا، یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا؟ ایک میں بڑی مہنگی سی گاڑی ہے اور ایک میں بہت اچھا سا گھر ہے اور ایک میں بہت مہنگی سی جویلری ہے. واٹ میکس یو ویلیو سم تھنگ؟ آپ کسی چیز کی جو وقت ہے اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کہ آپ اس کی قیمت جانتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوتا ہے. جو شخص اس انگوٹھی کی قیمت نہیں جانتا وہ اس کی وقت بھی نہیں جانتا. لیکن چونکہ آپ نے لاکھوں روپے اس انگوٹھی پہ خرچ کیے تھے اور کروڑوں روپے اس گھر پہ خرچ کیے تھے، ایک ایک اینٹ اپنی محبت سے لگائی تھی، ایک ایک لکڑی آپ خود چن کے لائے تھے، اور یہ گاڑی جو آپ نے اپنی کمائی کو بالکل آگ لگا کے خریدی ہے، تو آپ سے بہتر اس کی ویلیو کون جانے گا؟ کیونکہ آپ اس کی قیمت جانتے ہیں، اس لیے آپ اس کی وقت جانتے ہیں. کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں؟ دوسرا سوال، واٹ میکس یو اے کانفیڈنٹ ڈرائیور؟ یہ جو سڑک ہے یہ بڑی ویوی سی ہے، رائٹ لیفٹ مڑ رہی ہے. شاید کوئی رستے نکل رہے ہوں بیچ میں سے، شاید کوئی گڑھے ہوں اس کے اوپر، شاید سائڈ سے ہوائیں آ رہی ہوں، شاید اس پہ جانے کے لیے مجھے کوئی ایکسٹرا پریکاشن لینے پڑیں. چھوٹی گاڑی شاید یہاں نہ جا سکتی ہو، شاید بڑی گاڑی لے جانی پڑتی ہو. آپ کو کانفیڈنٹ ڈرائیور کیا چیز بناتی ہے؟ اگر آپ اس رستے کو جانتے ہیں. 50 سال گاڑی چلانے والا بھی کسی نئی سڑک پہ جاتا ہے تو وہ سلو گاڑی اس لیے چلاتا ہے کہ اسے نہیں پتا اگلا موڑ سے کہاں لے جائے گا. کہیں کوئی کھائی تو نہیں، کہیں کوئی گڑھا تو نہیں، کہیں سے ہوا کا کوئی گشت تو نہیں آتا جو اس کو اکھاڑ پھینکے. سو آپ کو کانفیڈنٹ ڈرائیور کیا بناتا ہے؟ اس رستے کا جاننا. اور آپ کو اپنی چیز کی قدر کس طرح ہوتی ہے؟ جب آپ اس کی قیمت جانتے ہیں. تو زور کس چیز پہ ہے؟ جاننے پہ. آپ کے ایک اندھے فقیر کے کشکول میں اگر ہیرے کی انگوٹھی ڈال دی جائے تو اس کو اسی طرح کی آواز آئے گی جو 5 روپے کا سکہ ڈالنے کی آواز آتی ہے. تو میرے اور آپ کے پاس جو رستہ ہے، جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے، جو پرفیکٹ فلالیس سوشل سسٹم، پرفیکٹ فلالیس جسٹس سسٹم ہے، جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اور یہ کانفیڈنس آپ کے اندر ان شاء تعالیٰ ہوگا تو آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اس راستے کے اوپر کہ اس سسٹم کو چھوڑ کے میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس سسٹم میں میرے پاس سارے سولوشنز ہیں، کسی اور سسٹم کے پاس نہیں ہے. تو جب آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کتنا قیمتی ہیرا ہے، کتنا قیمتی آپ کا ایسٹ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پہ تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی قرآن، یعنی پاتھ وے. شریعہ کیا ہوتی ہے؟ شریعت کیا ہوتی ہے؟ دا پاتھ وے. دا ورڈ شریعہ مینس پاتھ وے. سو جو پاتھ وے آپ کے پاس ہے، جو بک آپ کے پاس ہے، جو سسٹم آپ کے پاس ہے، اکنامک، سوشل، پولیٹیکل، جوڈیشل سسٹم، ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو از دا بیسٹ. جب میں اور آپ اس کی قدر اور وقت جانتے ہوں گے تو پھر اس کی قدر کرنی بھی آئے گی. اور جس طرح یہ انگوٹھی پہننے والا، اس گھر میں رہنے والا، اس گاڑی کو چلانے والا کندھے چوڑے کر کے چلتا ہے، آپ اس رستے پر بہت کانفیڈنس کے ساتھ چلیں گے کیونکہ آپ اس کی وقت جانتے ہوں گے. چونکہ میں اور آپ جانتے نہیں کہ یہ بیسٹ ہے، اس لیے ہم اس کی وقت بھی نہیں جانتے. اور اس رستے کے اوپر اس رستے کو جاننا ضروری ہے. ہماری یوتھ کانفیڈنٹ اس لیے نہیں کہ وہ جانتی نہیں، اور یوتھ کی بات بعد میں کرتے ہیں. ان کو سکھانے والے پیرنٹس ان کو کانفیڈنٹ بنانے میں کیا مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ان کا جاننا ضروری ہے. اگر آپ جو پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اگر آپ اس رستے کو جانتے ہوں گے تو آپ وہ کانفیڈنس اپنی اولاد کے اندر منتقل کر سکیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی اولاد اور آپ جو یہاں ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس رستے کو جانتے ہوں گے تو آپ اس کے اوپر ایک کانفیڈنٹ ڈرائیور بن کے چلیں گے. ڈو وی ہیو دا کانفیڈنس اباؤٹ آور فیتھ؟ کیا ہم اس رستے پر جس پہ چلتے ہیں، کیا ہم کانفیڈنٹ لوگ ہیں؟ کیا آپ، کیا میں، ہم کانفیڈنٹ مسلمان ہیں؟ کیا ہم اسلام سے، نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب سے
اس لیے شدید محبت کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہے، یا ہم نے کبھی اس کتاب کو کھول کے دیکھا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا نہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی. ڈو وی نو دا پاتھ وی کلیم ٹو ٹریڈ آن؟ جس رستے پہ ہم چلتے ہیں اور جس رستے کو ہم بہترین رستہ کہتے ہیں، کیا ہم اس رستے کو، اس سڑک کو، اس موٹو وے کو جانتے بھی ہیں؟ ڈو وی نو دا مین وی کلیم ٹو لو اور فالو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشکلات اٹھائیں وہ میرے آپ کے لیے اٹھائیں. یہ بڑا ریٹرک سا سینٹینس ہے جو ہم ہر پروگرام میں یوز کرتے ہیں، ہر درس میں سنتے ہیں، لیکن واقعی کیا ہم اس انسان کو جانتے بھی ہیں؟ ان کے دن رات کا روٹین جانتے ہیں؟ انہوں نے اسٹیٹ کیسے چلائی، انہوں نے بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا، انہوں نے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا، ان کو غصہ آیا تو کیوں آیا، مسکرائے تو کیوں مسکرائے، انہوں نے یس کس بات پہ کہا، انہوں نے نو کس بات پہ کہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنے صحیح اور غلط، اپنے معاملات کے میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. کیا آپ نے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات کا معاملات کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیا ہے، آخری فیصلہ کرنے والا؟ میرے اور آپ کے جو کنفیوژنز ہیں، جو سوال دماغ میں چلتے ہیں، کیا ہم نے ان کے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ یوتھ کے جو سوال دماغ میں اس وقت چل رہے ہیں، میں ان سب سوالوں کی بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے وارث علماء، کیا ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوالوں پہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہو کہ ان سوالوں کی تو جواب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے ان کتابوں تک، ان محنتوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. سو کیا غلطی اس طرف ہے جہاں سارا کا سارا علم ہے، یا غلطی اس طرف ہے جو اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتی؟ یہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہمارے دماغ میں سوال ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سوالوں کا دماغ میں آنا اس کا مطلب آپ کا سوچنے والا دماغ ہے، لیکن ان جوابوں کی کھوج نہ لگانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف سوال کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، جواب نہ سننے میں انٹرسٹڈ ہیں اور نہ جواب کو ڈھونڈنے میں انٹرسٹڈ ہیں. اور اگر جواب مل بھی جائے تو ہم ٹالرنٹ لوگ نہیں ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا ریلیجن والوں کے اوپر اکثر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ بڑے انٹالرنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ریلیجن سے کسی کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انٹالرنٹ تو دوسری سائڈ ہے. انٹالرنٹ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام سن کے بکھر جاتے ہیں، جو کہتے ہیں لو پھر شروع ہو گئی، پھر انہوں نے بات شروع کر دی ریلیجن کی. قرآن کہاں سے بیچ میں لے آئیں، حدیث کہاں سے بیچ میں لے آئیں؟ جب آپ نے سوال کیا ہے تو اتنی ہی ٹالرنس کے ساتھ جواب سننے کی بھی اپنا اندر حوصلہ پیدا کیجیے. یہ اپنے میں ینگ بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں اور ان لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کا واسطہ جن لوگوں سے پڑتا ہے، آپ یہ غور کیجیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ہمبل ہونا چاہیے، ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر دوسری سائڈ سوال کرتی ہے تو اس سائڈ کو بھی آپ کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ہاں میں نے تمہارا سوال سن لیا اور اب تم اتنے ہی تحمل سے میرا جواب بھی سنو. ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ آپ جان ہی کیا گلا ڈالیں گے، حلق سے اتارنا میرا آپ کا کام نہیں ہے. لیکن جواب جتنا میں دے رہی ہوں تمہارے سامنے میں ٹیبل پہ رکھ رہی ہوں، اس جواب کو مانو یا نہ مانو یہ تو تمہارا کام ہے، لیکن میرا جواب کم از کم اتنے ہی حوصلے سے سنو جتنے حوصلے سے میں نے تمہارا سوال سنا ہے. سو اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی نالج کو، اپنے فنڈ کو اکوپ کرنا پڑے گا. سب سوالوں کے جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گے، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوں، کوئی بھی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا. اور اس میں جواب ڈھونڈنا اور جواب اس شخص تک پہنچانا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر گائیڈ کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ آپ نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے. یہی کنوکشن ہے میری آپ کی. سو اس راستے کو جاننا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے جہاں سے ہم نے سوال لینے اور جن کو فیصلہ کرنے والا ماننا ہے، اور پھر انٹلیکچولی ڈیفینڈ کرنا ہے اس آدمی کو، اس شخص کو، اس رحمت للعالمین کو صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے محبت کرنے کا ہم کلیم کرتے ہیں. کیونکہ اٹیک سارے انٹلیکچولی ہیں، اس لیے آپ کے پاس انٹلیکچولی ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کیل کانٹے ہونے چاہیے. اور وہ کیل کانٹے کیا ہیں؟ علم. وہ اکوپمنٹ آپ کا کیا ہے؟ علم.
نبی کو جاننا آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کارٹونز بنتے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ اور میں علم والے ہوتے، ہم اگر سمندر کی جھاگ نہ ہوتے تو کسی کے اندر یہ جرات نہ ہوتی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز کے مقابلے کراتا. یہ میں اور آپ بے دم ہیں، اس لیے دوسری سائڈ اسٹرانگ ہے، بظاہر نظر آتی ہے. یہ ہم سمندر کی جھاگ اور تنکے اور گھاس پھوس ہیں جس کا خوف اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں سے نکال دیا ہے، اس لیے وہ شیر نظر آتے ہیں. ورنہ شیر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم ویسے شیر کیوں نہ بن سکے؟ اس لیے کہ ہماری پرائیورٹی نہیں، ہم بننا نہیں چاہتے. Do we really believe؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے؟ کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے ہر چیز کا حساب لے گا؟ کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ ہم صحیح رستے پر ہیں؟ کیا ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ یہ بہترین رستہ ہے، اس سے بہتر کوئی رستہ نہیں؟ اور یہ یقین کس چیز سے آتا ہے؟ علم سے آتا ہے، جاننے سے آتا ہے. اور علم کیسے آپ کو چینج کرتا ہے؟ اٹ فارمز اے فاؤنڈیشن آف لو اینڈ کنیکشن. کسی انسان سے، کسی سبجیکٹ سے، کسی کیریئر سے، کسی ٹیچر سے محبت کرنے کے لیے لازمی جز ہے، لازمی ریکویزٹ ہے کہ آپ اس کو جانتے ہوں. کسی کو سے جانے بغیر تو آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے. سو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس راستے سے محبت کا بھی یہی فارمولا ہے کہ علم آپ کو اس سے محبت اور اتنی شدید محبت کرنا سکھائے گا کہ پھر آپ کو کوئی سٹارم اکھاڑ کے دوسرے رستے پہ نہیں ڈال سکے گا. اٹ گیوز یو کنوکشن. آپ کے پاؤں جما دے گا اللہ تعالیٰ اس رستے کے اوپر جب آپ کے پاس علم ہوگا، کیونکہ آپ امی ابو کے کہنے پہ نہیں چل رہے ہیں اس رستے پر، آپ جانتے ہیں کہ یہی رستہ ہے. آپ کا دل مطمئن ہوگا. اٹ امپاورز یو. پہلی وہی کیا تھی؟ ریڈ، پڑھو، اقرا. تو جب آپ ریڈ کرتے ہیں، جانتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، اٹ امپاورز یو ٹو ارائز اینڈ وارن، جو کہ دوسری وہی تھی. اٹھو اور خبردار کرو. تو آپ یہ غور کیجئے کہ پہلی وحی سے دوسری وحی کی ٹرانزیشن جو ہے وہ نالج کی بیس پر ہے. آپ پڑھتے ہیں، آپ نالج گین کرتے ہیں، آپ اپنا علم بڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ علم آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں کانفیڈنس سے اور دنیا کو اس راستے کی طرف بلانے والے بنتے ہیں. یہی کام ہے میرا، علم حاصل کرنا ہے اور اس کو ارائز اور اینڈ وارن. اپنی اوڑ جو ہم نے لپیٹی ہوئی ہے اس کو اتارنا ہے. اسٹینڈ اپ اینڈ وارن، قم فانذر. اس میں کنیکشن دیکھیں فرسٹ اور سیکنڈ وہی کا. بیکاز نالج امپاورز یو ٹو اسٹینڈ یور گراؤنڈ اینڈ یو ارائز اینڈ دین یو وارن. میکس یو ایبل ٹو فیس ہارڈشپس. پھر آپ کے قدم جم جاتے ہیں، پھر کوئی مشکل ہے آپ کو پتا ہوتا ہے یہی رستہ ہے، رستہ نہیں بدلے گا جتنی مرضی مشکل آئے. provides the guiding light of your life. یہ گائیڈنگ لائٹ کیسے ہوتی ہے، یہ آگے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی کہ نالج آپ کے لیے گائیڈنگ لائٹ کیسے بنتی ہے. نالج آف دا کریٹر میکس یو اسٹرانگ اینڈ ہمبل ایٹ دا سیم ٹائم. ایروگینٹ نہیں بناتی نالج، بلکہ آپ کو ہمبل بناتی ہے. کچھ آیتوں کی کلیکشن ہے اور پھر اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ علم علم علم، جاننا جاننا جاننا، اس کی اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی ویلیو رکھی ہے. جب آپ کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں نا، کسی بھی پریزنٹیشن کے لیے، کسی بھی ٹاک کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے یہی دین ہے، اسی بارے میں سب کچھ کہا گیا ہے. سبحان اللہ، جو ٹاپک آپ کو دیا جائے گا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں، آپ کو لگتا ہے اسلام تو یہی ہے. آپ کو میں کہوں جسٹس پہ ریسرچ کرنی ہے، آپ کو لگے گا اسلام تو ہے ہی جسٹس، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اللہ کے ساتھ انصاف. یہ کال ہے، میں تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اسلام ریوالوز اراؤنڈ جسٹس. ہر چیز کے ساتھ انصاف کریں، دیٹ از اسلام کا رستہ. اب میں علم کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں تو مجھے لگا علم ہی کے بارے میں سب کچھ ہے. وہ چیزیں جو میں نے غور نہیں کی تھی، آئی تھنک کئی دفعہ پڑھی ہوئی، لیکن سب میں جاننے کے اوپر جتنی سٹریس ہے، اس لیے کہ وہ جاننا آپ کو اس فتنے کے دور کے اندر جم کے کھڑا ہونا سکھائے گا، جس میں دجالی ہوائیں آپ کو اکھاڑنے کی کوشش کریں گی، لیکن آپ کے پاؤں ایسے جمے ہوں گے کہ بڑے سے بڑا طوفان آپ کو ہلا نہیں سکے گا. اور وہ چیز آپ کو انیبل کون سی چیز کرتی ہے؟ علم. اس چیز کے لیے آپ کو انیبل کرتا ہے علم، آپ کا جاننا. اللہ will raise the ranks of those who believe among you and those who have been granted knowledge to the highest ranks. اللہ کن کو درجے اونچے فراہم کرے گا؟
اونچے درجے کن کو دے گا اللہ تعالیٰ؟ تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا. اونلی دا پیپل ہو ہیو نالج فیئر اللہ. اللہ تعالیٰ کو پہچانتے، اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے امید کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. وہ جو جانتے ہیں وہی ڈرتے ہیں، وہ جو جانتے ہیں وہی جڑتے ہیں. سو جاننا 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 ہر چیز کی بنیاد ہے. And these examples we present to you, but none will understand them except those of knowledge. یہ نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، یہ پیربلز تمہیں بتاتے ہیں، یہ ایگزامپلس تمہیں بتاتے ہیں، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی، کبھی کراپ کی، کبھی رین کی، کبھی بادلوں کی، کبھی پہاڑوں کی. یہ جتنی مثالیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ پہاڑ پہ اتارا ہوتا اگر یہ قرآن تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. کئی ایک مثالیں ہر پیج پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمپیریزن سے اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سمجھ نہیں آئیں گی سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس نالج، جو علم رکھتے ہیں. بٹ none will understand them except those of knowledge. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک دنیا آپ دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پا رہی، وہی پہاڑ دیکھتی ہے، وہی دریا دیکھتی ہے، وہی ستارے دیکھتی ہے. ان کے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، علم اور جہل کے اندر یہی فرق ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی بہترین یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے ہوں. They don't have knowledge of the Creator. Is the one who is devoutly obedient during the periods of night, prostrating and standing in prayer, fearing in the hereafter, and hoping for the mercy of his Lord, like the one who does not. پورے قرآن کے اندر comparisons آتے ہیں. کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جو منہ اندھائے اپنے راستے پر سر جھکائے راستے پر چل رہا ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نظر اٹھائے سارے راستے کو دیکھ کے چل رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. کئی آیتیں اس طرح کی آتی ہیں. تو جو زندہ ہونا ہے، جو جاننا ہے، جو آنکھوں والا ہونا ہے، وہ سب کا سب علم ہے. زندہ اور مردہ، اگر میں اور آپ زندگی دل کی زندگی ہے وہ علم سے آتی ہے. اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ہے، وہ جتنے مرضی زندہ اور زندہ دل نظر آتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. اصل میں تو دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں میں ہیں. وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا. ورنہ یہ پہاڑ، ہورائزن، یہ ملکی وے، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پھول سب کو نظر آتے ہیں. لیکن وہ علم ہے جو اس کے پیچھے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. اس آیت میں آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ Say, are those who know equal to those who do not know. یعنی جو رات کو عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرسی کی امید رکھتے ہیں، رحم کی امید رکھتے ہیں، ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اس قسم کی کوئی امید نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کمپیئر کر رہے ہیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو جاننے سے آپ کا اور میرا عمل بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرسی کی امید پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور جہاں آپ جانتے ہی نہیں ہیں وہاں نہ امید ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے، یعنی ایمان نہیں ہوتا. کیونکہ ایمان تو امید اور خوف کے درمیان کی ایک کیفیت. سو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ کا اور آپ جو جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آپ کا اور نہ جاننے والوں کا عمل کیسے برابر ہو گیا؟ آپ کا اور نہ جاننے والوں کا لائف سٹائل کیسے ایک جیسا ہو گیا؟ آپ کے دن رات کیسے ایک جیسے ہو گئے؟ آپ کا خوشیاں منانے کا طریقہ ان کے جیسا کیسے ہو گیا؟ آپ کا غم منانے کا طریقہ ان کے جیسا کیسا ہو گیا؟ آپ کے کاروبار میں حلال حرام کیوں نکل گیا؟ آپ ان کے جیسے کیوں ہو گئے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے بلا دیا؟ آپ تو جانتے تھے. سو جب جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے تو جاننے والے اور نہ جاننے والے کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا. پھر دونوں عبداللہ ہیں، ایک جانتا ہے اللہ کو، ایک نہیں جانتا اللہ کو. پھر صرف عبداللہ ہونے کی وجہ سے دونوں جنت میں تو نہیں جائیں گے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے. جب زندگی ایک جیسی ہوگی تو انجام بھی پھر ایک جیسا ہوگا. یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ نہیں جانتے. صرف ناموں کی وجہ سے، نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو کوئی پرائیورٹی نہیں ملنے والی اس دن. اس بات کو ہم اچھی طرح سے یاد رکھیں. سو جاننا پڑے گا، کیونکہ جاننے سے وہ کانفیڈنس آئے گا جو مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی ممتاز کرے گا
اور آخرت میں بھی ہم سابقون الاولون یا اصحاب الیمین میں شامل ہوں گے، اور نہ جاننا ہمیں پھر بائیں بازو والوں میں کھڑا کرے گا. So while we have time, we should stop and sit down and think about it. کہ قیامت کے دن میں اور آپ اصحاب الیمین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دائیں بازو والوں میں، سابقون الاولون میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، یا پھر ان لوگوں میں اصحاب الشمال جو بائیں بازو والے ہیں، جو ڈرے ڈرے سہمے سہمے چھپائے چھپائے اپنے نام اعمال پھر رہے ہوں. یہ تو میرا اور آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ ہم جاننے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نہ جاننے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. This is a hadith, this is one hadith which is enough for me and enough for you. یا میں 6 حدیثیں لکھوں اس کے بجائے یہ ایک حدیث آپ کو اور مجھ کو ایسا آئینہ دکھاتی ہے اور ایسا ہمارا فوکس سوئچ کرتی ہے جو کہ ہم فوکس سوئچ کرنے کی کوشش کریں. If anyone travels on the road in search of knowledge, جو علم کے رستے پر چلتا ہے, Allah will cause him to travel on one of the roads of paradise. جو نالج اللہ تک لے کے جا رہی ہے اگر وہ اس رستے پر چل رہا ہے یا اس کی نالج کا پاتھ وے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ اصل میں جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چل رہا ہے. The angels will lower their wings in their great pleasure. اور فرشتے اس شخص کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. With the one who seeks knowledge, the inhabitants of heavens and the earth. اور آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں, fish in the deep waters will ask forgiveness for the learned man. وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر تھا, اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا. تو ڈیپ واٹرز کے اندر جتنی مخلوقات ہیں, ہم تو جانتے بھی نہیں کتنی مخلوقات ہیں, ہم تو مچھلیوں سے چھوٹی بڑیوں سے واقف ہیں بس. جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین کی تہوں میں سب اس کی معافی کے لیے, سب اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. اتنی بڑی چیز ہے یہ جاننا, اور اسی جاننے کی کمی کی وجہ سے ہم آج ڈرے ڈرے شرمائے شرمائے دبے دبے سہمے سہمے مسلمان. The superiority of a learned man over the devout is that of the moon. اس جملے کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اور کافر کا مقابلہ نہیں کر رہے, بلکہ ایک نیک آدمی کا اور ایک عالم کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایک ڈیواؤٹ آدمی ہے جو نیک آدمی ہے, اس کی نمازیں, قرآن, تسبیحات سب پوری ہیں, اور ایک وہ آدمی ہے جو ان سب کے ساتھ علم بھی رکھتا ہے. تو دونوں کا فرق کیا ہے کہ جو جاننے والا اسکالر ہے وہ فل مون کی طرح ہے, جس سے دوسرے بھی روشنی میں اندھیری رات میں فائدہ اٹھاتے, اس کی روشنی سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اندھیری رات کے اندر. اور باقی جو صرف نیک آدمی ہے جس کے پاس نیکیاں تو پوری ہیں لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے, یا وہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, میرے آپ کے جیسا مسلمان, اس کے لیے اللہ تعالیٰ, اس کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, وہ باقی ستاروں کی طرح ہے, کیونکہ وہ روشنی کس سے لے رہا ہے, اس فل مون سے لے رہا ہے. تو سپیریورٹی آف علم آپ کو فل مون بناتی ہے, اور باقی جسٹ ہیونلی باڈیز ہیں ہم جن کے پاس علم نہیں ہے. The learned are the heirs of the prophets. ہم نے اس کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو ہمارے ذہن میں نا ایک ہیولا سا آتا ہے کہ یہ علماء ایسے لگتے ہوں گے, تو یہ ان کے بارے میں کہی گئی ہے بات. تو میں اور آپ کیوں نہیں, میں اور آپ کیوں نہیں اسکالر, میں اور آپ علماء کیوں نہیں, علم جاننے والے وہ کہہ رہے ہیں نا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جاننے والے علم والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. تو میں اور آپ کیوں نہیں. And the prophets leave nothing, neither dinar or dirham. دینار اور درہم نہیں چھوڑ کے جاتے انبیاء, کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, لیونگ اونلی نالج. اور یہ وراثت جن کو ملتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. And he who takes it takes an abundant portion. تو وہ والی نالج جو علماء سے ملتی ہے اصل میں وہ abundant portion ہے. اس کا مطلب کہ نبی اکرم اللہ تعالیٰ کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس راستے کی نالج جس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس دنیا جہان, آسمانوں زمین, اسٹرانومی, ایسٹرولوجی, اینتھروپولوجی, فلانی, ایوری تھنگ, جتنا بھی علم ہو وہ لیس پورشن ہے, اور ایبنڈنٹ پورشن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچایا ہے. تو جو انبیاء سے اور علماء سے وہ علم حاصل جو ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ ایبنڈنٹ علم ہے, اصل تو علم وہ ہے. اب میں اور آپ, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اسکالر بنیں, حدیث کے اسکالر بنیں, قرآن کے اسکالر بنیں. The best of you are the people who learn and teach the Quran. اللہ تعالیٰ پروفیسر کہتے ہیں بیسٹ تو وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں, مگر ہم تو وہ والے بیسٹ نہیں بننا چاہتے. ہم تو بیسٹ بالکل دنیا کی ترازو میں تولتے ہیں, اسی لیے آج خاص پھوس ہیں.
سمندر پہ اڑنے والے کچرے کے برابر، ورتھ لیس، ویٹ لیس، انکانفیڈنٹ مسلمان، کیونکہ ہر چیز کی نالج ہے آج کے مسلمان کو سوائے اللہ کے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے سوائے رسول، ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے سوائے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر راستہ وہ جانتا ہے، اور اس راستے پہ چل کے اسے کون سی منزل مل سکتی ہے سوائے اس راستے کے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ یہ میری آخری سلائیڈ ہے، اور اس میں نے 3 لائنز آف ڈیفینس کی بات کی ہے، ٹیسٹنگ ٹائم۔ ہمیں اس 2 دن کی ورک شاپ میں پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن اب بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ اسٹریس کر چکے ہیں کہ ہم ایک سسٹم آف دجال کے اندر رہ رہے ہیں۔ دجال ایز این انڈیویجول جب آئے گا تب آئے گا، لیکن اس کا سسٹم پہلے سے کام کرنا شروع کر چکا ہے۔ ہم میں وہ اس کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ ہر گھر کے اندر انٹر ہوگا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، تو وہ ہر گھر کے اندر انٹر ہو چکا ہے۔ ہم ایک فتنے کے دور میں زندہ ہیں، اور دجال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سسٹم از immensely powerful. دجال has the power to take away your faith. وہ آپ کا ایمان ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ He controls this world, he controls your thoughts, he can act like God. اور act like God وہ خدا کیسے نظر آتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تو کرنا پڑے گا، وہ کہہ رہا ہے ادھر چلو تو چلنا پڑے گا، تو آپ اس کی اطاعت اس طرح کرتے ہیں جیسے خدا کی کرنی چاہیے۔ He has the power to make you rich and starve you to death. He has the power to take away your knowledge. He'll make you confused about truth and falsehood. آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، کنفیوز سا ہو گیا ہوں میں۔ He has the power to give you life and death like Pharaoh. آپ کو موت کا خوف، آپ مر جائیں گے اگر فلاں کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے اوپر بمباری کر کے آپ کو سٹونج میں پھینک دیا جائے گا، آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ یہ جملے آپ نے میں نے سنے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے گھٹنے ٹیکے ہیں ان لوگوں کے آگے جن کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، لیکن ہم نے ان کو اتنی ویلیو دی کہ ہم نے بڑے غلط فیصلے کیے۔ تو ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں جس میں ہم کہتے ہیں زندگی بچ جائے، اپنا ملک بچ جائے، اپنا گھر بچ جائے، یہ تو کرنا پڑے گا ورنہ ہمیں وہ ختم کر دیں گے، ہماری جنریشن کو فنش کر دیں گے۔ سو یہ جو دجالی ٹائم جس میں ہم زندہ ہیں، سورہ کہف اس کی سورس ہے سلائیڈ کی، اور یہ جو دجالی ٹائم جس میں ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف ہمیں ہر فرائیڈے کو پڑھنے کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکارڈنگ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم it saves you in the testing times of Dajjal, it saves you from the fitna of Dajjal۔ اس میں ایک آیت ہے، یہ آیت سورہ کہف کی 27, 28 and 29۔ There are 3 things that would save us in these testing times، اور یہ 3 چیزیں آپ اس سلائیڈ کی تصویر لے لیں یا اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اس فتنے کے دور کے اندر اور ہر مشکل دور کے اندر اور ہر مشکل ٹائم کے اندر آپ کی رہنمائی بھی کرتی ہیں، اور آپ کو اپنے سورس اور اپنی سینٹر اور اپنی ڈیسٹینیشن کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہیں۔ پہلا فارمولا، پہلا لائن آف ڈیفینس کیا؟ ریسائٹ what has been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the book of your Lord. None can change his words, and none you find any refuge besides him. Yani Quran, hold on to the book. پہلا لائن آف ڈیفینس میرا اور آپ کا سورہ کہف جو مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پہلا لائن آف ڈیفینس کیا ہے؟ ہولڈ آن ٹو دا بک۔ اس کتاب کو پکڑے رکھنا ہے جتنا مرضی کنفیوژن کا دور ہے، کیونکہ یہ ایک روپ ہے، اور یہ روپ جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دیٹ از اے حدیث as well، مفہوم ہے حدیث کا کہ اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اس کو پکڑے رکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی۔ سو ہولڈ یو، اور ریسائٹ کی جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا، کہ میں آج آپ کو سے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ریسائٹ کا مطلب صرف ریسائٹ نہیں ہے۔ We have to know, we have to understand, we have to apply, and we have to convey. We have to believe this is Allah's book. So all the 5 حقوق جو ہیں کتاب کے، all the 5 rights of the book and all the 5 duties that we have with the book، تو کتاب کے ساتھ انصاف کرنا، کتاب کے 5 حقوق ادا کرنا، آپ کے قدم کہیں نہیں ہل سکیں گے جتنا مرضی اسٹرانگ اسٹارم آئے، جتنا مرضی تیز طوفان آئے، تیز ہوائیں چلیں، آگے سے چلیں، سائڈ سے چلیں، آپ کو اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش کریں،
holding on to the book is your first line of defense. جتنا مرضی confusion ہو, اور اس کتاب سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے جو سوال آپ کے ذہنوں کے اندر اور آپ کے بچوں کے ذہنوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. Number 2, keep yourself patient in the company of those who call upon their Lord in the morning and in the evening and seeking his acceptance. وہ لوگ جو دنیا سے ویلیڈیشن نہیں چاہتے, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ویلیڈیشن چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسیپٹ ہونا چاہتے ہیں. دنیا کی ایکسیپٹیبلٹی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اس بات کے فکر مند نہیں ہوتے کہ دنیا ہمیں اس حال میں قبول کرے گی یا نہیں. وہ اس بات سے فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں قبول کرے گا یا نہیں. ان لوگوں کی کمپنی تلاش کریں. سو پہلے آپ نے کتاب کو پکڑا, پھر آپ نے اپنی کمپنی کو درست کیا. Keep yourself patient in the company of those who call upon their Lord in the morning and in the evening seeking his acceptance, and let not your eyes pass beyond them. اور ان سے نظر نہ ہٹے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیزائر کرنے لگ جائیں adornments of this worldly life. آپ کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے اور آپ کہیں کہ یہ کون سے سادہ لو قسم کے لوگ میں نے اپنے دوست بنا لیے ہیں. دوست تو ایسے ہونے چاہیے اور ایسے ہونے چاہیے اور گلیمرس ہونے چاہیے اور رچ ہونے چاہیے اور سکسیسفل ہونے چاہیے اور پاورفل ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں no, do not let your eyes pass beyond them, desiring adornments of the worldly life, and do not obey one. اس شخص کی پیروی نہیں کرنی whose heart we have made heedless of our remembrance. جس کے دل کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا, اس شخص کے پیچھے نہیں چلنا. And who follows his desire and whose affairs are is in ever neglect. وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھا ہے, اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. اس کمپنی کو چھوڑ کے میں نے اور آپ نے وہ کمپنی تلاش کرنی ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے. اور تیسرا لائن آف ڈیفینس یہ ہے, convey the truth. This is the truth. The truth is from your Lord. Whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. اب آپ کی کمپنی میں سارے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوں, تو پھر باقی کا کیا کرنا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا ہے, ان سے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے؟ نہیں, ان کو کنوے کرنا ہے. یہ فارمولا آپ چیک کریں, آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے کچھ اور کرنے کی. ہولڈ آن ٹو دا بک, فائنڈ اے کمپنی دیٹ میکس یو اسٹرانگ ان یور فیتھ, اسٹرانگ ان اللہ تعالیٰ, اینڈ کنوے ٹو دا پیپل جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اور یہ سب کام ہم اپنی زندگی کے سارے کاموں کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنی جاب کے ساتھ, اپنے کریئر کے ساتھ, اپنے ایگزامس کے ساتھ, اپنے فرینڈ سے گیٹ ٹوگیدر کے ساتھ, شادی کی محفلوں میں, دکھ اور سکھ کے ملنے جلنے میں, کیونکہ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. فائنڈ اے پرپز ان یور لائف. ہم نے بات کی تھی نا کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کو بیٹر ہینڈل کر سکتے ہیں. جب آپ کی زندگی ان 3 لائنز آف ڈیفینس کے ساتھ جڑی ہوگی کہ آپ کیا زندگی کا پورشن ایک بک کا ہے, ایک گڈ کمپنی آپ کو سپورٹ دیے رکھتی ہے, سوشل سپورٹ بھی اس آرٹیکل میں تھا نا, آپ کو یاد ہوگا جو میں نے یونیورسٹی میساچوسیٹس کا آرٹیکل آپ کو بتایا تھا. سو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو کب کا کہا ہوا ہے کہ آپ نے وہ کمپنی ڈھونڈنی جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کرے, اور پھر باقی دنیا تک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. یعنی ریڈ نہیں کرنا, صرف ارائز اینڈ وارن بھی کرنا ہے, اٹھنا ہے, خبردار کرنا ہے. اور بچوں, آپ کی کیریئرس کے اندر آپ نے جو بھی سبجیکٹ چوز کیا ہے, جو سبجیکٹس میں نے مینشن کیے تھے نا آپ کو, لا, ہسٹری, پالیٹکس, انٹرنیشنل ریلیشنز, میڈیا سائنسز, اس سے آپ لیڈر بنتے ہیں. اور آپ نے صرف لیڈر نہیں بننا, متقین امامہ بننا ہے. متقیوں کا امام بننے کے لیے آپ کو ان سبجیکٹس کے اوپر گراسپ ہونی چاہیے. آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے, آپ کو پالیٹکس پتہ ہونی چاہیے, ورنہ آپ نے وہ میدان چھوڑ دیا تو پھر آپ پولیٹیشین سے شکایت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو وہ میدان ہی ان کے لیے چھوڑ دیا جو اللہ سے جڑے ہوئے ہی نہیں تھے, جو جانتے ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے, ادھر ادھر الل ٹپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. سو ہسٹری, پالیٹکس, میڈیا سے آپ کو شکایت ہے نا, تو آپ میڈیا میں کیوں نہیں ہیں؟ وہاں کنوے دا ٹروتھ آپ کی جاب ہے نا. سوشل سائنسز میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ سب کے سب ڈاکٹر اور انجینئر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ اچھی نوکری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لیڈر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ اکنامکس اور بریڈ اینڈ بٹر کو دماغ سے نکال کے لیڈری کی طرف آئیے. علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے اپنے ایک پیپر میں کہتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرتا ہے تو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے حاصل کرتا ہے.
تو ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہم اچھی نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں, اچھے لیڈر نہیں بننا چاہتے. سو واٹ از دا ٹیک ہوم میسج؟ یا آپ نے 3 باتیں نوٹ کر لی نا. ہولڈ آن ٹو دا بک, فائنڈ اے گڈ کمپنی اینڈ کنوے دا میسج, جو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے, انوائٹنگ پیپل ٹو دا رائٹ پاث. ٹیک ہوم میسج کیا ہے؟ ریکنیکٹ ٹو یور کریٹر, فائنڈ اے کمپنی دیٹ برنگز یو کلوز ٹو اللہ تعالیٰ, انویسٹ ان دا پرماننٹ سکسیس, ایکوائر نالج. یہ 5 سبجیکٹس 4 سبجیکٹس میں نے لکھے ہیں آپ کے سامنے. ان اے ورلڈ آف انٹلیکچوئل چیلنجز بی این انٹلیکچوئل وارریئر, کیونکہ آپ کو اس وقت انٹلیکچوئل جہاد کی ضرورت ہے. اینڈ کنوے دا نالج. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. دس از واٹ ول گیو اس کانفیڈنس. ہمیں کانفیڈنٹ مسلمان بنا کے کھڑا کرے گی, اور زندگی کے چیلنجز کے اندر پاؤں جما کے اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے گی. کیونکہ ہمارے ایک ہاتھ میں کتاب ہوگی جو کہ دوسرا سرا جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے, اور ہمارے آس پاس ایمان بڑھانے والی کمپنی ہوگی, اور ہمارا مقصد جو ہے باقی لوگوں کو دین کی طرف, اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف بلانا ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.